سارے مار کا عمرے تے ویندے ہو نا مسجد عائشہ وچوں احرام بدھیندے ہو دین اج تک نہیں دین اج تک نہیں او تے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا ہی ہن کلی جنہاں نے اون جا تو احرام بدھا تے نبی سی بھیجا ہا کیوں مولوی صاحب حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ خاص تھا کہ وہ صرف مسجد عائشہ تنعیم سے احرام باندھ سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور عورت نہیں باندھ سکتی، کوئی اور مرد یہاں سے احرام نہیں باندھ سکتا۔ یہ آپ نے حدیث پر جھوٹ بولا، حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ حضرت عائشہ کے ساتھ خاص ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ باقی صحابہ بھی ساتھ تھے، کسی نے وہاں سے احرام نہیں باندھا، کون تھا ساتھ؟ یہ تو حضرت عائشہ نے حج سے پہلے عمرے کا احرام باندھا، حیض کی وجہ سے نہ کر سکیں، حج کا ٹائم آ گیا تو حج کا احرام باندھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے۔ جب حج سے فارغ ہوئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میرے دل میں کھٹک ہے کہ میں نے عمرے کا احرام باندھا تھا تو اب میں دوبارہ اس کو کرنا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا عمرہ بھی ہو گیا، حج بھی ہو گیا، لیکن اما عائشہ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں عمرہ کروں۔ سب نے عمرہ کر لیا ہے، میں نے عمرہ نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن کو بھیجا، جاؤ تنعیم، ان کو لے جاؤ، وہاں سے احرام بندھوا کے آؤ اور ان کو عمرہ کراؤ۔ اگر حضرت عائشہ کی خصوصیت مسجد عائشہ سے احرام باندھنا تھی تو کوئی اور جگہ بھی خاص کر دیتے تھے، کیونکہ وہ حرم سے باہر تھی اس لیے ان کو وہیں بھیجا۔ اور صرف حضرت عائشہ نے نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الحج میں موجود ہے۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تنعیم مسجد عائشہ سے احرام باندھا۔ المجموع شرح المہذب کتاب الحج کے اندر لکھا ہوا ہے۔ حضرت عطا تابعی نے بھی تنعیم سے عمرے کا احرام باندھا۔ موطا امام مالک کے اندر حدیث نمبر 110 پر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تنعیم سے احرام باندھا۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ صرف حضرت عائشہ کے ساتھ خاص ہے اور کسی نے احرام نہیں باندھا؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا کریں، مطالعہ کیا کریں۔